السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد، قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم دائما على حبيبنا خير الخلق. کمالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کئی جمعوں سے کمالات مختلف ہیں، علمی کمال، اخلاقی کمال، یہ تھوڑے سے بیان ہو چکے ہیں. اب شجاعتی کمال، کانا اشجع الناس صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بہادری، شجاعت کمال کی تھی. پہلوان جو میدان میں کامیاب ہوتا ہے لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، یہاں تک کہ کھلاڑی جب میدان میں کامیاب ہوتا ہے یہ جی جاتا ہے تو لوگ جناب اس کے دل کی بجاتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کمال شجاعت تھی، بہادر تھے. بہادر، آپ جیسا بہادر کائنات میں کوئی ہی نہیں. اتنے بڑے بہادر، اور پھر لا حوصلہ، بہادری اور شجاعت اور طاقت کو استعمال کرنے کی جگہ کرتے تھے، عام نہیں کرتے. غزوہ خندق میں جب ایک چٹان آ گئی، صحابہ نے زور لگایا اس کو توڑنے کو، تو وہ نہیں ٹوٹ پائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا: یا رسول اللہ، ایسی سخت چٹان آ چکی ہے، یہ تو ٹوٹتی نہیں، رکاوٹ بنی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور جا کے مارا کدال کو سے بھیجا نہیں ہوگا. طاقت کرتی ہے، قوت کرتی ہے نا. اس وقت آپ کے حال کیا تھا کہ آپ نے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے پتھر باندھے، صحابہ نے بھی باندھے، آپ نے بھی پتھر باندھے ہوئے. پتھر باندھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دب جائیں، بھوک کا احساس کم ہو، ورنہ یہ نہیں کہ پتھر الٹا اٹھا کر مشکل میں ڈالنا ہے اپنے آپ کو. ویسے پتھر ہلکے تاکہ اس کو باندھ دیا جائے تو وہ پیٹ نیچے دب جائے، لڑکی جب دب جائے تو بھوک کا احساس کم ہو جائے. اس واسطے پھر جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی ہے کہ آپ اور 2-3 بندے اور بھی ساتھ لائیں، ہم نے کھانا تیار کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ سالن چڑھا دیں، تنور پہ روٹیاں لگانا شروع کر دیں. ہم آئے، پورے خندق کھودنے والوں کو دعوت دی، آؤ آج جابر نے دعوت دی. وہ بڑے پریشان ہوئے کہ ہم
ایک چھوٹا سا لیلا ہے، ذبح کیا ہے بکری کا، تو تھوڑا سا ہمارے پاس آتا ہے، تو چلو 2-3 بار آدمی تو کھا سکتے ہیں۔ کہ پوری فوج جو خندق کھود رہی ہے، وہ جب آ گئے تو ہم ان کو کیا کھلائیں گے؟ شرمندگی ہوگی، یا آگے دعوت کر لی، آگے کھلانے کو کچھ نہیں۔ یہ کتنا آپ کی شفقت ہے، آپ کی محبت ہے صحابہ سے، اپنے شاگردوں سے۔ یہ کھانے کی دعوت مل رہی ہے، یہ نہیں کہہ رہے کہ میں کل اکیلے یا 2-3 جو زیادہ پیارے ہیں ان کو لے جاؤں۔ فرمایا نہیں، یہ سب برابر ہے، سب لوگ ہیں، سب آؤ، برکت اللہ ڈالنے والے۔ فرمایا بس ڈھکنا نہیں اتارنا، تقسیم میں خود ہی کروں، روٹیاں پکاتے جاؤ، رکھتے جاؤ، اس کو کپڑے میں لپیٹ دو، میں خود روٹی نکالوں گا اور دوں۔ روٹیاں نکال دیتے رہے، سالن بھی نکال کے خود اپنے ہاتھوں سے دیتے رہے، اور لوگ سیر ہو کر کھاتے رہے، ٹولی کے بعد ٹولی، جماعت کے بعد جماعت، سارے لوگوں نے سیر ہو کر یہ کھانا کھا لیا، کھانا اسی طرح باقی۔ یہ معجزہ ہے۔ جب اس طرح کا اثار ہو، اثار، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز دے۔ شفقت، قوت، طاقت، اللہ اکبر۔ غزوہ میں جب وہی غزوہ حنین پہلے فتح ہو چکی تھی، بعد میں حوازن والوں نے چھپ کر آگے راستے میں کھڑے ہو کے مقابلہ کیا، تو صحابہ کو ہتھیار بھی کھول چکے تھے، تو اچانک وہ بڑے لڑاکے تھے حوازن والے، تو انہوں نے اچانک حملہ کیا تو بڑے پریشان ہوئے۔ اس وقت ٹھیک ہے، کچھ تیتر بیتر آگے پیچھے ہو گئے، آپ کے ساتھ کچھ صحابہ باقی اور آپ گھوڑے پر سوار ہیں، حضرت سفیان بن حارث غالباً وہ لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور آپ گھوڑے سے نیچے اتر آئے اور دشمن کی طرف جا رہے ہیں۔ انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں، میدان میں کھڑا ہوں، آؤ میرے مقابلے۔ اے بہادری، بہادر، اس کو بہادری کہتے ہیں، ورنہ ایسے موقع پر تو آدمی اپنی جان بچاتا ہے، جان بچاتا ہے۔ آپ میدان میں فتح ہو گئی، دوبارہ صحابہ بھی واپس آ گئے، تو کامیابی ہوگی۔ پھر کوئی حوازن والے مسلمان ہو گئے، ان کی ایک جماعت پکڑے بھی گئے تھے کافی، حوازن نے کہتے ہیں ہم ایمان لائے ہیں، لہذا ہمارا مال بھی واپس کرو اور ہمارے قیدی بھی واپس کرو۔ صحابہ نے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دیر ہو گئی آپ لوگوں کو، تو اب تو مال غنیمت تقسیم ہوگی، اب تو وہ مالک بن گئے، لیکن پھر بھی ایک چیز پسند کرو، چاہے قیدی چھڑوا لو، چاہے مال واپس کر لو، ایک چیز تمہیں ملے۔ ہم ایک چیز کے بارے میں صحابہ سے بات کروں، اب ان کی مرضی ہے، میں ان کو حکم نہیں کہہ سکتا، وہ مالک ہو گئے، مال غنیمت ان کو مل گیا، اب وہ مالک ہے، مالک کی مرضی، یہ ترغیب دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، انہوں نے کہا ہمارے قیدی چھوڑ دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا اس طرح نہیں، یہ تو سارے لوگ ہیں، پتہ نہیں کوئی دل سے کہہ رہا ہے،
کوئی اوپر سے دیکھو دیکھی کہہ رہا ہے. لہذا اس طرح کرو، ہر قبیلہ اپنے بندوں کو الگ لے کر جا کر فیصلہ کرے کہ کیا کرنا ہے. اس کے بعد وہ آ کے اس قبیلے کا بندہ ایک، اس قبیلے کے یہاں 10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، 100 بندے ہیں، جو بھی ہے، ان کا ایک بندہ جو ان کا فیصلہ ہوگا یہاں سے بتائے، تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ یہی بس عام کر دے تو ٹھیک ہو گیا جی، اور ساتھ اعلان کر دیں جو مفت چھوڑنا چاہے تو ٹھیک ہے، جو مفت نہیں بھی چھوڑنا چاہتا پھر بھی چھوڑ دے، لیکن اس کا بدلہ ہم دیں گے، بعد میں بدلہ ملے گا. یہ ہے انصاف، یہ ہے محبت، یہ ہے شفقت، یہ ہے پیار. ورنہ ان کو کہہ دے لو بس وہ ہو گئے، ہمارے بھی شہید ہوئے ہیں، ہمیں بھی تکلیف پہنچی ہے، بس ہو گئے کہہ دی. پھر وہ جو مال لے کے جا رہے تھے تقسیم کے بعد بھی آگے دیہاتیوں کو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام واپس جا رہے ہیں، تو یہ تو بڑی سخی ہیں، یہ تو تقسیم کرتے ہیں چیزیں. ادھر سنا ادھر سنا، دیہات کے لوگ آ گئے، ہمیں دے ہمیں دے. آپ ان کو دے بھی رہے تھے اور پچھلے پاؤں جا رہے تھے، آپ وہ جھاڑیاں راستہ تھا جا رہے تھے، چادر میں بس جس وقت عام لوگ ہوتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ کھڑے ہو گئے تھے. میں بخیل نہیں ہوں، میرے پاس اتنا بھی مال ہوتا، اتنی بھیڑ بکریاں چیزیں ہوتی جس طرح کے یہ جنگل کے جو ہے جھاڑیاں ہیں، پھر بھی میں تقسیم کر کے جاتا تمہارے اندر. تم کیوں ایسے پریشان کیوں ہو؟ ہم نے سخی بہادر ایک سارا رکانہ، حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا پہلوان تھا اس کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا. اس نے شرط رکھ دی کہ میں ایمان کب لاؤں گا، آپ میرے ساتھ کشتی کریں، اگر آپ نے مجھے گرا دیا تو پھر میں مسلمان ہو جاؤں. آپ نے فرمایا آ جا، ابھی آ جا. اس کے لیے لیٹ کیوں ہوتے، ابھی آ جاؤ. لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑے پہلوان کو ایک ہاتھ سے ایسے اٹھایا جس کا بچہ گیند اٹھاتا ہے، پاؤں نیچے طاقت کی بات ہے، شجاعت، بہادری، طاقت. اس نے نہیں کیا ہوا مجھے سمجھ نہیں آئی، ابھی منہ اٹھا کے پھینک دیے. پھر آ جائے، پھر بھی آپ نے اس سے پھینک دیا اس کو. غالباً تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا اور مان گیا کہ بھائی میں نہیں مقابلہ. پھر بعد میں مسلمان ہو گیا، صحابی ہے حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بہادر آدمی. اور اسی طرح کے اور بھی پہلوان تھے ان کے اندر لوگوں میں. ایک وہ تھا جو چمڑا کچے چمڑے پر کھڑا ہو جاتا، کہتے میں یہاں کھڑا ہوں، تم سارے مل کر چمڑے کو میرے پاؤں کے نیچے سے نکال کے نکال. کوئی نہیں کر سکتا. چمڑا تو ٹوٹ تو سکتا ہے، ٹوٹ جاتا، لیکن اس کے پاؤں کے نیچے جو ہے وہ سنتا ہی نہیں. اتنی کا طاقت والے لوگ آپ کے زمانے، لیکن آپ کے مقابلے میں یہ کچھ بھی نہیں. خود حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نبی کو 40 جنتی نوجوانوں کی طاقت دیتے ہیں دنیا میں. اتنی طاقت ہوتی ہے، اس کو پہچانا کوئی آسان نہیں ہے. ورنہ جو آئے جو تکلیف ہے مار کے بڑا کرنا نہیں مارتے، ٹھیک ہے عام روٹین کے مطابق معاملہ.
40 جنت کے نوجوانوں کی طاقت دنیا میں نبی کو ہوتی ہے، کسی بھی نبی کو۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام سب سے افضل ہے۔ اور پھر فرمایا جنت کے نوجوان کو دنیا کے 100 آدمیوں کی طاقت جنت میں ملے، اتنا طاقتور ہوگا۔ ایک 100 آدمی یہاں لوگ پہلوان ملے، جتنی طاقت ان کی بنتی ہے جنت کے ایک نوجوان کو آنے، پھر وہ نوجوان 40 ملے تو دنیا میں نبی کو طاقت ملتی ہے، اتنے طاقت والے اللہ کے نبی۔ لیکن اظہار جہاں کرنا ہوتا کرنا، یہ نہیں جو کسی کے ایسے طاقتور آدمی سے مقابلہ کرتا ہے کسی کو قریب ہی نہیں آنے دے۔ تو کمال میں بیان کر رہا ہوں آپ کی کمال شجاعت کا، آپ بڑے بہادر طاقتور تھے۔ یہ کمال شجاعت بھی محبت کا تقاضا کرتی ہے کہ لوگ جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا پہلوان، بڑا ہنر والا، بڑی قوت اور طاقت والا ہے، اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام تو تمام لوگوں سے زیادہ بہادر تھے۔ آپ مستحق ہے اس بات کی کہ آپ کی محبت کی جائے، اور محبت کے بعد اطاعت کی توفیق ہوگی۔